معرفت کورس کی 51ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الوکیل۔ عام طور پر زندگی میں بھی ہم یہ لفظ ایک خاص شعبہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وکیل کا لفظ۔ وکیل کا جو مطلب ہے، معنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اردو زبان آپ کو بڑی مدد دے دے گی، کیونکہ وکیل کو کم و بیش انہی الفاظ میں ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وکیل کہتے ہیں کسی ایسی ہستی کو، کسی ایسی شخصیت کو، کسی ایسی اینٹی کو جس پر آپ پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، جس پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، اس شخص کو، اس اینٹی کو، اس ہستی کو وکیل کہتے ہیں۔ انہی معنوں میں عام طور پر آپ بھی جس کو وکیل کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ آپ اگر سچی مچی قاتل ہیں یا چور ہیں، پھر بھی آپ اپنے وکیل کو سیدھی بات بتا دیں گے، اس پر بھروسہ ہی تو کیا، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا۔ یہ جو کسی پر بھروسہ کرنا اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دینا ہوتا ہے، یہ وکالت کا بنیادی مفہوم رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں وکیل، لیکن حقیقی وکیل تو مالک کائنات کی ذات ہی ہے۔ اللہ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، پورا توکل۔ یہ جو لفظ ہے توکل، یہ بھی اسی سے ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ توکل علی اللہ ہم بڑی مشہور اور معروف ٹرم ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ پر توکل کیجیے، لیکن ہمارے ہاں نا اس کا رنگ بڑا غلط ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب کچھ یوں ہے کہ آپ کرنا کرانا کچھ بھی چھوڑ دیں، اب آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ بھئی میں نے تو سب اللہ پر چھوڑ دیا، ہم نے تو اللہ پر توکل کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اب ہم کچھ نہیں کریں گے، اب جو کرے گا اللہ ہی کرے گا۔ یہ جو معاملہ اور مفہوم ہے توکل کا اپنا لیا گیا، یہ بالکل غیر قرآنی ہے۔ قرآن الحکیم آپ کو سعی و جہد کی مسلسل تبلیغ اور تلقین کرتا ہے۔ یہ توکل علی اللہ کا مطلب کس نے سکھا دیا کہ آپ کچھ بھی کرنا چھوڑ دیں، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی ہم نے تو اللہ پر چھوڑا ہے سب کچھ۔ آپ یوں سمجھیے، ایک بندہ ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا، آپ اسے بیچ سمندر کے چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کریں بھائی، وہ ڈوب جائے گا، اور اس کو ڈوب جانا چاہیے، کیونکہ یہ توکل کی ڈیفینیشن پر بات پوری اتر نہیں رہی تھی۔ دیکھیے، آپ ایک لوہے کا پیس لیجئے، ایک لوہے کا 1 کلو کا پیس، 10 کلو کا، 100 کلو کا پیس لیجئے، ایک کیوب لے لیں، آپ اس کو پانی کے اندر پھینک دیں، ڈوب جائے گا۔ اس میں توکل والی بات نہیں ہے۔ مال کے کائنات نے کچھ قوانین آپ کو دیے ہیں، اب آپ ان قوانین کو استعمال کیجیے۔ اسی 10 کلو، اسی 100 کلو کے لوہے کے پیس کو ایک خاص شیپ دیجیے، ایک کولا، ایک پیالہ نما اس کو بنائیے۔ اب آپ اس کو پانی میں چھوڑیے، یہ تیرتا رہے گا۔ اس کے اندر صرف یہ تیرتا نہیں رہے گا، آپ خود بھی چڑھ جائیں، 200 بندے اس میں چڑھ جائیں، پھر بھی یہ تیرتا رہے گا۔ یہ نہ خود ڈوبے گا، نہ ہی آپ کو ڈوبنے دے گا۔ اسی قانون کے تحت کس قدر سب میرینز، جہاز، بحری جہاز اور کشتیاں بنائی جاتی ہیں، اور ان میں کس قدر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ اطمینان کے ساتھ سوار ہو رہے ہیں نا، یہ ہے توکل علی اللہ، یہ اللہ پر توکل ہے۔ یہ تو ڈیفینیشن کبھی سنی نہیں۔ اگر سارے اسباب کو پورا کر کے ہی چڑھنا ہے، پھر اللہ پر توکل کیسا؟ پھر تو آپ نے لوہے پر توکل کیا، پھر تو آپ نے علم پر توکل کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے قوانین پر بھروسہ کریں۔ مال کے کائنات نے کچھ اصول، کچھ قوانین بنا دی ہیں، ان قوانین کے اوپر بھروسہ کرنا ہی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ کم ڈینسٹی والی چیز پانی میں تیرے گی۔ لوہے جیسی کثیف چیز کو بھی آپ ایک مخصوص شکل دے کر، جہاز بنا کر، بحری جہاز بنا کر پانی میں تیرا سکتے ہیں۔ آپ ہوائی جہاز کو اڑا سکتے ہیں، وہ بھی تو ذاتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ جتنے کے جتنے کام ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب توکل علی اللہ ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون پر توکل کیا، اللہ کے قانون پر بھروسہ کیا۔ جس چیز کو تیرانا تھا، اس چیز کی ڈینسٹی پانی کی ڈینسٹی سے کم کر دی، اور وہ تیرنا شروع ہو گئے، اور آپ کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ میں اس کشتی میں اگر چڑھ جاؤں گا، ایک لکڑی کی کشتی چلیں لے لیں، تو یہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گی۔ کیوں آپ کو یہ یقین ہے؟ کیونکہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ پانی کی ڈینسٹی سے جو بھی چیز کم ڈینس ہوگی وہ ڈوبے گی نہیں، تو لہٰذا ہم نے اللہ کے قانون پر بھروسہ ہی کیا۔
یہی توکل علی اللہ کی صحیح ڈیفینیشن ہے. لیکن یہ تو بڑا آسان سا توکل نہیں ہے. پھر اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے مالک کائنات نے 99% اپنے قوانین اپنے اصول آپ پر عیاں کر دیے ہیں، جن کا نتیجہ جن کا رزلٹ آپ اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن 1% یا 1% سے بھی کم کچھ اللہ نے اصول ایسے بھی بیان کر دیے جن کا نتیجہ آپ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. مالک کائنات نے آپ کو بہت سے فزیکل لاز دیے، بہت سے آپ کو مورل لاز دیے، بہت سے آپ کو سوشل لاز دیے. جب ہم ان لاز کو اپناتے ہیں، چاہے وہ اکانومک لاز ہیں یا جو بھی لاز ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہم اس معاملے میں ترقی کر جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. اب یہ سارے کے سارے لاز پورے کے پورے کامیاب ہیں. اسی کے اذن میں آپ اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کر دیتے ہیں. دیکھو 99 تم نے میرے لاز جان لیے، پہچان لیے، بھانپ بھی لیے، اور ہو سکتا ہے تم نے آزما بھی لیے. میرے قوانین اس قابل ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے، ان پر توکل کیا جائے. تو پھر آؤ، آخرت والا قانون بھی بالکل ٹھیک ہے، اس پر بھی توکل کر لو، بھروسہ کر لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اصلاح والے بندے بن کر رہو گے، خسارہ نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. یہ جو اب 1% ہے نا، صرف یہ 1% ہی ہے جس پر آپ کو بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. ایسا توکل کرنا ہے جس کو آپ آزما نہیں سکتے، پرکھ نہیں سکتے. ویسے میں اب ذاتی اوپینین آپ کو دوں، جس بندے نے فزیکل لاز مال کے کائنات کے اپنائے نہیں ہے نا، جن لاز کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ سوشل لاز، وہ مورل لاز، وہ اکانومک لاز، اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی میں لاگو کر کے اگر اس نے ان کا نتیجہ پازیٹیو نہیں دیکھا نا، وہ ان لاز پر پوری طرح سے یقین رکھ نہیں سکتا. وہ اڑا اڑا رہے گا، پتہ نہیں قیامت آنی ہے نہیں آنی، پتہ نہیں دوبارہ اٹھنا ہے نہیں اٹھنا، پتہ نہیں جنت جہنم ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ بس ایسے ہی لا الہ الا ولا الہ، نہ وہ اس طرف رہے گا نہ وہ اس طرف رہے گا، درمیان میں لٹکتا رہے گا. یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کو یقین کامل کب ہو سکتا ہے؟ تب ہو سکتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین پوری طرح سے اپنا لیں جن کو آپ نتیجہ بھی ان کا دیکھ سکتے ہیں. اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی صحت میں، تمام تر اللہ تعالیٰ نے قوانین آپ کو دیے ہوئے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قانون دیا ہوا ہے، آپ رات کو سویا کریں، دن کو آپ اللہ کا فضل تلاش کیا کریں. آزما کے دیکھیں کیا اس کے ثمر، اس کے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا دیا ہے کہ آپ نے جوڑنے کی طرف نہیں آنا، آپ اپنی ضرورت پوری کیجئے، جو اضافی ہے آپ دوسروں کی ضرورتیں پوری کیجئے. آپ دیکھیں، کر کے دیکھیں کہ آپ کو عزت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. جو کچھ بھی پیسے سے مل سکتا ہے کیا وہ سب ملتا ہے؟ اسی طرح سے مال کے کائنات نے ہر ڈومین میں کچھ قوانین آپ کو دیے ہیں. جب آپ ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے ان کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر آپ کا دل یہ گواہی دے دے گا سارے ہی قوانین تو سچے ثابت ہو رہے ہیں، آخرت والا قانون بھی بالکل ٹھیک ہے. اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہی ہے. یہ جو مطلب ہوتا ہے کہ مال کے کائنات پر توکل کرنے کا مطلب یہ سمجھا دیا جائے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، یہ بالکل فاسد، بالکل فضول قسم کی بات ہے کہ آپ سعی کرنا ہی چھوڑ دیں جو کہ قرآن نے آپ کو خود سکھائی ہے. اب ذرا دیکھیے، مال کے کائنات نے اپنا آپ کو یہ جو وکیل کا ہے، ویسے تو کثیر آیات ہیں لیکن میں نے 2-4 آپ کے لیے چنی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مدد مل جائے. ان آیات سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ کو یاد ہے کہ یہ وکیل کو اللہ تعالیٰ کو وکیل کہہ کر کب کس نے پکارا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا جانے لگا تھا. ایک وقت ایسا آ گیا ابراہیم علیہ السلام نہیں ان کی باتوں میں آئے. وہ جتنی ڈیبیٹ کر سکتے تھے انہوں نے کر لی، جو دباؤ ڈال سکتے تھے انہوں نے ڈال لیا، انہوں نے ڈرا لیا، دھمکا لیا، بائیکاٹ کر دیا. ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا آگ میں پھینک دو. اب جب آگ میں پھینکنے کا فیصلہ ہو چکا تھا نا، اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ نعم الوکیل، وہ کتنا اچھا وکیل ہے. وہی تو ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ نا قریش نے بہت زیادہ لوگ جمع کر لیے جنگ کرنے کے لیے. اب خبریں کچھ ایسے کی آنے لگی کہ اتنا بڑا لشکر جرار تیار ہو گیا ہے کہ اب وہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے، اب کوئی مسلمان باقی نہیں بچے گا. جب یہ معاملہ ہوا نا، جب یہ والی بات پہنچائی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک،
اور آقا کے اصحاب تک، تو ان کی زبان سے بھی یہی فکرہ نکلا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو راستے میں آ گئی ہے نارے نمرود، تو گھبرانا کیسا؟ ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بھروسہ کرنے کے قابل ہے۔ آیت پڑھیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 173۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ جب ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو، آقا کو کہا گیا کہ لوگوں نے آپ کے خلاف بہت بڑا اجتماع اکٹھا کر لیا آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، فاخشوهم، ان سے ڈریے، وہ ڈرنے کے قابل ہیں، بہت بڑا لشکر جرار ہے، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ہوا؟ کیا ایمان کم ہو گیا؟ نہیں، فزادہم ایمانا، صحابہ کا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کا ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ وقالو، اور انہوں نے یہی کہا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے، اور وہ کتنی اچھی اینٹی ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہے، تو پھر گھبرانا کیسا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے کارساز، ونعم الوکیل۔ آگے دیکھیے سورۃ نساء آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ایک سینیریو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو لوگ تمہارے ساتھ آ کے بیٹھ رہے ہیں نا، وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ تمہارے جیسی باتیں کرتے ہیں، تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تم جیسے ہیں، لیکن وہ جب الگ ہو جاتے ہیں نا تو ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، وہ راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر تمہارے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تو کیا ہمیں نہیں پتا؟ پتہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر تمہیں کیا کرنا ہے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، چھوڑو ان کو، نظر انداز کر دو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، تم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چل رہے ہو، یہی کرنا ہے تمہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اگر اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو اللہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ تم نے اس پر بھروسہ کیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر لینے کے بعد اب کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ چھوڑو باقی سب کو، کسی اور کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا ہمیں بڑی والہانہ محبت ہے، عشق ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ایک خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے چونکہ بھروسہ کیا ہے، وہ ہمارے وکیل ہیں تو وہ کافی ہیں، بلکہ عجیب انداز میں آقا کو وکیل کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سینیریو کچھ ایسا پیش کیا جاتا ہے، اللہ کرے آپ نے نہ سنا ہو لیکن سنا ہی ہوگا، آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ جج ہے تو ہمارے وکیل تو رسول کریم ہے۔ جب ہمارے وکیل رسول کریم ہے تو اب کیا ہم کیس ہار سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، کیا یہاں کیس لڑنے کی باتیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ باہر کیف وکیل آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، ہم نے ان پر بھروسہ کیا، ہم نے ان پر پورا اعتماد کیا، پورا۔ یہ قرآن بھی اگر ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب، تو آقا ہی پر اعتماد کر کے آقا سے لیا۔ اللہ ایک ہے تو یہ بھی آقا ہی نے بتایا، آقا ہی پر اعتماد کیا۔ آقا وکیل ہیں کیونکہ ہم نے انہیں اپنا پورے کا پورا اعتماد ان پر کر دیا۔ لیکن سنیے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کن کے کارساز بنیں گے اور کن کی وکالت کریں گے؟ سنیے سورۃ الفرقان آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا جینے کا مقصد بنا لیا ہے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ان کو اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ کسی ایسے شخص کا وکیل بنیں گے؟ ہرگز نہیں بنیں گے، کسی قیمت پر بھی نہیں بنیں گے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کا پاس ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا پاس ہے، جن کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا پاس ہے، جن کو آقا کی پرواہ نہیں، جنہوں نے آقا کے دین کی دھجیاں اڑانی ہیں اپنے اعمال کے ساتھ، آقا کو بھی ان کی پرواہ نہیں۔ یہ بالکل 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 معقول بات ہے جو کہ عقلوں میں آپ کی آ جانی چاہیے، اگر نہیں آئے گی خدا نہ خواستہ دھوکے میں ہی نہ مارے جائیں۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منع کر دیا ہے تنبیہ کے انداز میں، اے محبوب
کیا ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد مجھے نہیں بنایا، اپنی زندگی کا مقصد اپنی خواہشات کو بنا لیا؟ کیا آپ ان کی وکالت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ مزید دیکھیے سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو حکم بھی صادر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ احزاب 3 آیت میں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر ہی توکل کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس پر توکل کیا جائے، اسی کے قوانین پر بھروسہ کر لینا کافی ہے، تو لہٰذا اس کے قوانین پر بھروسہ کیجئے۔ بڑی خوبصورت انداز میں نا اللہ تعالیٰ سورۃ مزمل آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب، ہر شے کا مالک، ہر شے کا رب اللہ ہی ہے۔ ہر شے کا مالک اگر اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بناؤ، اس پر اپنا بھروسہ کرو، اپنا بھروسہ اپنی طاقت پر، اپنے علم پر، اپنے دوستوں پر، اپنے رفقا پر، اپنے تعلقات پر، اپنی اس سانسوں پر یا اس دنیا پر نہیں۔ سب کے سب فاسد ہیں، سب کے سب کمزور ہیں، صرف اور صرف بھروسے کے قابل مال کے کائنات کا سہارا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ آپ کو ارشاد بھی فرما رہے ہیں۔ اسی میں لگتے ہاتھ ہی آپ آج کے لیے جو میں نے آپ کے لیے آیت چنی ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے، قرآن ہر زبان پر کے نام سے، پوری ویڈیو اس طرف بھی آپ اپلوڈ کر دیجئے گا۔ وہ کچھ یوں ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا آخری جو حصہ ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور وہی دیکھو کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا کام بنانے والا ہے، کتنا اچھا بھروسے مند ہے۔ آپ بھی اگر کبھی اپنی زندگی میں کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہوں، اللہ کا قانون کچھ کہہ رہا ہو اور آپ کو معاشرہ کسی اور طرف دھکیل رہا ہو، آپ ذرا غور کیجئے، ابراہیم نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کے اصحاب نے کس جگہ پر کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ جب دنیا کے قوانین، دنیا کی باتیں کسی اور طرف کھینچنے کی تگودو میں تھی، لوگ ابراہیم کو کہہ رہے تھے آ گئے، اب تو جتنی تم نے محنت کرنی تھی کر لی، اب دو آپشنز ہیں، دعوت تو آج تمہاری ختم ہو جانی ہے، یا تم خود ختم کر دو دعوت اور ٹھیک ہے اپنی زندگی جیو، یا پھر اب یہ آگ میں پھینک دیں گے، دعوت تو ختم ہو ہی جانی ہے، یہ جو تم نے دعوت والا سلسلہ شروع کیا یہ جاری نہیں رہنا۔ تو لہٰذا آج کے دور میں، آج کے وقت میں پھر جاؤ، بس کر دو، اعلان برات کر دو اللہ سے، بچ جاؤ گے، ورنہ آگ تیار ہے۔ یہ جو موقع تھا جب اللہ کے قانون پر چلنا بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جان چلی جائے گی، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے قانون پر اگر چلے تو نقصان ہو جائے گا، اس وقت اس موقع پر ابراہیم کی زبان پر آیا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، جب اس پر بھروسہ کیا ہے کوئی دوسرا نہیں چاہیے۔ سیم سینیریو دوبارہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، وہ مار رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ کو زد و کوب کر رہے ہیں، ہجرت حبشہ کرنے کی باری آ گئی، واپس آئے، پھر جانا پڑ گیا، واپس آئے، مدینہ جانا پڑ گیا، طائف کا بھی چکر لگ گیا، وہ تھوڑا تھوڑا تبلیغ بھی جاری ہے، بچتے بچاتے لڑتے لڑاتے یہاں تک پہنچ گئی بات۔ اب موقع ایسا آ گیا ہے کہ یوں خبریں سننے کو مل رہی ہیں، اب تبلیغ رکھنے کے لیے جاری، باقی ہی نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک بھی اسلام کا نام لیوا زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ دو ہی آپشن ہیں، پھر جائیے یا پھر دعوت تو آج ختم ہو ہی جانی۔ ظاہری طور پر ایسا لگ رہا تھا سامنے 10,000 کا لشکر آ گیا ہے، یہ کیسے سنبھالا جا سکتا ہے، چھوڑ دیا جائے سب کچھ۔ لیکن اس معاملے پر بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات کیجئے، آقا کے غلاموں کا یہ عالم تھا کہ وہ کہہ رہے تھے حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا وکیل ہے۔ اب اللہ کے بعد کس پر بھروسہ کریں؟ تم پر بھروسہ کریں اور چھوڑ دیں؟ کیا اللہ پر بھروسہ کر لینا کافی نہیں ہے؟ آپ کی زندگی میں بھی اگر کبھی نارے نمرود آ جائے، اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے آپ کو لگنے لگے کہ اللہ کی بات پر اگر ڈٹے رہے تو نقصان ہو جائے گا، آج اگر اللہ کی بات مانی تو بس ختم، تو اس وقت بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے راستے کو خیر بات کہہ دیں، اپنے آپ کو بتائیے گا حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، ونعم الوکیل، وہ کتنا اچھا وکیل ہے، وہ کتنا اچھا بھروسے کے قابل ہے۔ اس کے بعد جان جائے تو 1000 بار جائے، مال جائے
تو 1000 بار جائے، عزت جاتی نظر آئے تو 1000 بار جائے، بس ایک ہی بات ہے، آپ حق پر ہوں، حق پر رہیں، حق پر جئیں، حق پر مریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔